ہے کہ آپ پر دین کی تکمیل ہوئی، نبوت کی تکمیل ہوئی، رسالت کی تکمیل ہوئی اور انسانیت کی تکمیل ہوئی۔ اس تکمیل کے مرحلے میں آ کر آپ کا ایک خاص مقصد بتایا گیا، اور وہ ہے وہ 3 آیات جو قرآن میں آئی ہیں 3 دفعہ مضمون، ایک حرف کے فرق کے بغیر، اور کسی اور نبی کے لیے نہیں آئی۔ نوٹ کر لیجئے گا، پہلی چیزیں بشیر، نذیر، سب کے لیے، داعی اللہ، سب کے لیے، لیکن یہ الفاظ وہی ہے اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم، الہدا، ہدایت کاملہ قرآن کی شکل میں، اور دین حق، دین کامل دے کر، تاکہ اسے غالب کرے تمام ادیان پر اور پورے نظام زندگی پر۔ یہ سورہ توبہ کے بھی الفاظ ہیں، سورہ فتح کے بھی ہیں، سورہ صف کے بھی ہیں، اور کسی کی جگہ پر کسی اور نبی کے لیے نہیں۔ تو یہ امتیازی شان ہے حضور کی۔ وہ جو امتیاز ہے وہ کیا ہے؟ تکمیل نبوت، 2 چیزیں دے کر بھیجے گئے، 2 کامل کر دی گئیں۔ ہدایت قرآن میں کامل ہو گئی، نظام زندگی کا دین حق کی شکل میں کامل ہو گیا۔ سورہ مائدہ میں فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ نمبر 2، رسالت کی تکمیل۔ بنیادی بات تو یہ تھی پہنچا دیا جائے، دین صرف پہنچانا نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو قائم کر کے دکھانا ہے۔ یہ بات سمجھ لیجیے، یہ دنیا کا مشکل ترین کام ہے۔ نظام کو نظام سے بدلنا، اس کا نام ہے انقلاب، اور انقلاب سے مشکل کام تو دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ انقلاب کے معنی کیا ہے؟ ظاہر بات ہے دنیا میں کہیں ویکوم نہیں ہے، خلا نہیں ہے، ہر جگہ کوئی نظام ہے، یا بادشاہی نظام ہے، یا جمہوری نظام ہے، یا کسی ڈکٹیٹر کا نظام ہے، یا علماء کی حکومت ہے، یا جاگیرداری ہے، یا سرمایہ داری ہے، کوئی نہ کوئی نظام تو ہے نا۔ اور ہر نظام کے ساتھ کوئی مفادات وابستہ ہوتے ہیں۔ ہر نظام کو درخت سمجھیے، اس درخت کی شاخوں پر گھونسلے کن کے ہیں؟ جو ویسٹڈ انٹرسٹ ہے، جو پریولیج کلاسز ہیں، جو برسر اقتدار طبقات ہیں، ان کے مفادات ہیں۔ لہذا وہ اس درخت کو ہاتھ نہیں لگانے دیں گے۔ اس درخت کو آپ اکھاڑتے ہیں تو اس کا مطلب ہے ان کا نظام ختم ہو رہا ہے، ان کے مفادات پر آنچ آ رہی ہے، ان کی سیادتیں، ان کی قیادتیں، ان کی چودراہٹیں، آپ ان سب کو چیلنج کر رہے ہیں، نتھنگ ڈوئنگ۔ وہ تو یہ چاہتے ہیں اسٹیٹس کو رہے، جیسا نظام ہے ایسا ہی چلے، ہمارے مفادات پر آنچ نہ آئے۔ جاگیردار چھوڑے گا جاگیر آسانی سے، سرمایہ دار جو ہے وہ سرمایہ داران نظام کو چھوڑے گا؟ شاہ عبداللہ عرب والا چھوڑے گا بادشاہت؟ سعودی کسی کو بولنے تک کی اجازت نہیں دیں گے، پتہ نہیں چلے گا کہاں چلا گیا کسی نے اگر ایک بات بھی کی ہے تو۔ یہ ہے کہ نہیں؟ تو نظام بدلنا دنیا کا مشکل ترین کام ہے۔ غم مجھ کو دیا، سب سے مشکل جو نظر آیا۔ دیکھیے تقابل کیجئے، دعوت تبلیغ، محنت اس میں بھی لگے گی، مشقت اس میں بھی ہوگی، تکلیف اس میں بھی آئے گی۔ اب جیسے عیسائی مبلغین کہاں سے کہاں پہنچے، تکلیفیں اٹھائیے نا، جیکب آباد میں پہنچ گئے ہیں، کہیں اور پہنچ گئے ہیں، گرمی دنیا زمین کے اوپر جہنم کی جگہ جو شمار ہو سکتی وہاں پہنچے ہیں، تبلیغ کی ہے، لیکن جان کا اندیشہ نہیں ہوتا۔ سمجھ رہے میری بات؟ اب ہمارے تبلیغی بھائی ہیں تو محنت مشقت تو ہے ان کی، گھروں سے نکل کر جا کے مسجدوں میں سونا، چٹائیوں میں سونا، گھر کی آسائش ہے، بستر کے اوپر اپنے گدے کے اوپر سونا کچھ اور بات ہے۔ تو محنت، مشقت، تکلیف یہ تو ہر کام میں ہے،
انقلاب میں تو جان کے لالے پڑتے ہیں، جانیں دینی پڑے گی تب انقلاب آئے گا، ورنہ انقلاب نہیں آتا۔ بات سمجھ لیجیے، گرا سے باندھ کے چلیے بات۔ فرانس کا انقلاب آیا، لاکھوں آدمی بھرے، روس کا انقلاب آیا، لاکھوں آدمی بھرے، ایران میں انقلاب آیا، 20 سے لے کے 30,000 تک آدمیوں نے جانے دی انقلاب تو۔ اور محمد کا انقلاب آیا صلی اللہ علیہ وسلم، 259 صحابہ نے جانے دی ہیں، اور ایک صحابی کی جان کی قیمت ہم جیسے لوگوں کی لاکھوں کی جانوں کی قیمت سے زیادہ ہے۔ خود حضور کا خون گرا ہے، وہ دامن احد میں بھی گرا ہے فوارے کی شکل میں، اور طائف کی گلیوں میں بھی گرا ہے، مٹی میں جذب ہوا۔ تو پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے، حضور کو ایک ریولیوشنری اسائنمنٹ دی گئی، اے محمد آپ صرف مبلغ نہیں ہیں، مبلغ ہیں لیکن صرف مبلغ نہیں ہیں، معلم ہیں صرف معلم نہیں ہیں، مربی ہیں صرف مربی نہیں ہیں، مزکی ہیں صرف مزکی نہیں ہیں، ان سب سے اوپر اوور اینڈ ابو آل آپ کو انقلاب برپا کرنا ہے، باطل کے نظام کو جڑ سے اکھیڑ کر پھینکنا ہے، اللہ کے نظام کو قائم کرنا۔ اب آئیے نمبر 2، اس کے لیے مقصد طریقہ کار کیا ہوگا؟ میں بتا چکا ہوں آپ کو، یہ دونوں چیزیں واضح ہونی چاہیے۔ آپ کو کہیں جانا ہے، منزل معین ہے، کہاں جانا ہے، پھر راستہ معلوم ہونا چاہیے، ورنہ اس طرح بھٹکتے رہے، قدم قدم پر چوراہے آ جائیں گے، دوراہے آ جائیں گے، آپ غلط رخ میں مڑ گئے تو پتہ نہیں اپنی منزل سے الٹے دور جا رہے ہو۔ آپ سمجھ رہے ہو منزل کی طرف جا رہا ہو، حقیقت میں اس سے دور جا رہے ہو۔ طریقہ کیا تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ اس کو بھی 2 حصوں میں سمجھیے، اور یہ بھی میں اب آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ یہ 2 حصے میں نے تو اس پر جو مفصل چیزیں لکھی ہیں، ایک تو میری کتاب ہے منہج انقلاب نبوی، اس کا میں خاص طور پر تعارف کرا رہا ہوں، آپ میں سے جن لوگوں نے نہیں پڑھی ضرور پڑھیں۔ حضور کے بارے میں ٹائم بھی نے یہ کہہ دیا، اور وہ بہت بڑا فلسفی تھا، فلاسفر آف ہسٹری۔ محمد failed as a prophet but succeeded as a statesman۔ محمد ایک نبی کی حیثیت سے تو ناکام ہو گئے تھے معاذ اللہ، ہاں ایک سیاستدان کی حیثیت سے کامیاب ہوئے۔ اس میں جو زہر گھلا ہوا ہے وہ سمجھا آپ نے؟ یعنی وہ حضور کو نبی نہیں مانتا ورنہ تو اسلام لاتا۔ کہنے کا مقصد کیا ہے کہ مکے میں جو محمد کا نقشہ نظر آتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نبیوں سے ملتا جلتا ہے، دعوت ہے، تبلیغ ہے۔ وہ 2 نبیوں سے خاص طور پہ واقف ہے نا، حضرت یحییٰ، حضرت عیسیٰ، یہ دونوں عیسائیوں کے جو ہیں جو بزرگ ترین شخصیتیں ہیں۔ جان دی بیپٹسٹ، جیزس آف نازارتھ، یہاں باز کہہ رہے ہیں، وہاں باز کہہ رہے ہیں، وہاں باز کہہ رہے ہیں۔ کسی نے کہہ دیا پاگل ہو گیا تو برداشت کیا، کوئی جواب میں گالی تو نہیں دی۔ یہی شان محمد کی ہے مکے کے اندر۔ بٹ ہیئر ہی فیلڈ، یہاں سے تو بھاگنا پڑا، ان کا لفظ نقل کر رہا ہوں، ہی ہیڈ ٹو فلی، بھاگنا پڑا۔ ہجرت بھاگنا نہیں ہے، یہ بات کی بات میں بتاؤں گا آپ کو۔ بٹ سکسیڈیڈ ایز اے اسٹیٹسمین، مدینے میں تو محمد نظر آتا ہے سیاستدان، صدر ریاست، سپہ سالار۔ کنٹراسٹ ہے یا نہیں؟ تضاد ہے کہ نہیں؟ مکے میں 12 برس حکم یہ ہے مسلمانوں کو کہ تمہارے جسم کے ٹکڑے کر دیے جائیں، تب بھی تم ہاتھ مت اٹھاؤ۔ نو ریزنگ آف ہینڈز ایون ان سیلف ڈیفینس، اپنے بچاؤ کے لیے بھی نہیں۔ اور مدینے میں آتے حکم قاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم، جنگ کرو ان سے۔ اب اینٹ کا جواب پتھر سے دو۔ تضاد ہو گیا کہ نہیں؟ اور تضاد دیکھیے، صلح حدیبیہ کے وقت دب کر صلح کر رہے ہیں، اتنی شاید جو ہے مسلمانوں کے لیے توہین آمیز ہے
کہ صحابہ کا خون کھول رہا ہے، اور حضرت سب